الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آپ دیکھیے لوگ 12 ربیع الاول اس کو میلاد النبی کے نام سے اس کو منا رہے ہیں، اور اس کی حقیقت کہیں سے بھی کہیں تک بھی ثابت نہیں ہے اس کی حقیقت، اور لوگ اس چیز کو مناتے ہیں، اس چیز میں جشن کرتے ہیں، حالانکہ اس چیز کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ اس پر بھی علماء کا اختلاف ہے، امت کا اختلاف ہے اس چیز پر بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے تھے، اس چیز پر بھی اختلاف ہے۔ کچھ علماء 8 ربیع الاول کو بتاتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے اور آپ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ اس دن آپ نے کوئی جشن کیا ہو یا آپ کے بعد صحابہ نے کوئی جشن کیا، اس چیز کی ہم کو کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس چیز سے کیا ثابت ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے کہ پیر کو پیدا ہوئے تھے، یعنی سوموار کو پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ناظرین دیکھیے، یہ ربیع الاول کے مہینے میں اس میں ایک تو 2 ربیع الاول کو اور ایک 8 ربیع الاول کو پیر پڑتا ہے اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ پیر کو پیدا ہوئے تھے، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ 12 ربیع الاول کی کہتے ہیں، 9 ربیع الاول کی بھی ایک علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ فکس نہیں ہے، اس پہ اختلاف ہے، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ نبی ہیں، تو اسی لیے اس چیز کو دھیان نہیں رکھا گیا۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ ایک نبی تھے، اس دور میں آپ ایک اچھی جانی پہچانی ایک عالی تران ایک عظیم ترین ہستی تھی آپ، اسی لیے آپ کی جو وفات کا جو ڈیٹ ہے وہ 12 ربیع الاول، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو آپ کے پیدا ہوئے اس تاریخ میں امت کا اختلاف ہے۔ تو لوگ اس چیز کو مناتے ہیں، یہ چیز منانا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ یہ چیز صحاباؤں کے دور سے ثابت نہیں ہے۔ آپ تبع تابعین کو دیکھ لیجئے، وہ بھی اس چیز کو نہیں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں اس چیز کو نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 10 سالہ زندگی مدینے میں گزاری، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں منایا، اور 13 سال کی زندگی آپ نے مکہ میں گزاری، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں منایا۔ اس چیز کو کوئی بھی خاص عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ ہر پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنم دن کے وقت پر روزہ رکھ سکتے تھے۔ اب اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ عام انسان بھی اس چیز کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ خاص کر کے روزہ رکھیں گے نا، جیسے آپ خاص کر کے رکھ رہے ہیں اس چیز کو، اس دن نبی پیدا ہوئے تھے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آپ خاص کر کے روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، آپ رکھ سکتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ خاص نہیں کر سکتے۔ دیکھیے لوگ جشن مناتے ہیں، اس طریقے کی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کلام پاک کے اندر فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دینا، کہ ہم نے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، دین کو مکمل کیا جا چکا ہے تمہارے اوپر، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو چیز باقی رہ گئی ہو، ساری چیزیں جو دین کا حصہ ہیں سب چیزیں تم کو بتا دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی تم ایسی چیز کو ایجاد کرتے ہو، ایسی عید کو منا رہے ہو نبی کے نام سے جس عید کا ثبوت کہیں تک بھی نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ 63 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک صحابیوں کا دور رہا، اس دور میں بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، اس میں بھی یہ چیزیں نہیں ملتی، اور 4 ائمہ کے نزدیک بھی یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو اس چیز سے ثبوت ہوتا ہے کہ میرے عزیزوں، یہ چیزوں کو منانا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی چیز ایڈ کرنا بدعت ہے، وَبِدْعَةٍ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، وَضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تم کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو بدعت کا ایجاد کرنا یہ جہنم کی نشانی ہے، اور جو لوگ بدعتوں کو کر رہے ہیں، بدعتوں کو ایجاد کر رہے ہیں، جو چیز نبی سے ثابت نہیں ہے ان چیزوں کو منا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی نہیں پلائے گا کل قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا سکن سکن لمن خیر آبادی، کہ دور ہو جاؤ میری نگاہ سے، دور ہو جاؤ جن لوگوں نے یہ چیزیں اسلام میں ایڈ کر رکھی ہیں۔ تو آپ کس بیس پر یہ کام کر رہے ہیں؟
लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, हम 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करना है, क्या आप कुछ पेश करना चाहेंगे? माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लिए रबीउल अव्वल के जुलूस के लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आप कुछ देना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम भाई, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या ये समझ रहे हैं कि इस चीज़ को मनाना, ये इनके जहनों में ये ख्याल भर चुका है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहदासातुन बिदअ, दीन में हर नई चीज़ ऐड करना बिद्दत है, बिद्दतिन ज़लाला, बिद्दत गुमराही की तरफ ले जाएगी तुमको, व जलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही तुमको जहन्नम में ले जाएगी। तो ये जहन्नम का सौदा तैयार कर रहे हैं, ये इस चीज़ को मना रहे हैं कि आप इन लोगों की तरफ नहीं देखते, उन भूखे प्यासे बच्चों की तरफ नहीं देखते। आज देखिए बच्चे अपनी मौत से खेल रहे हैं, भूखे बच्चे मर रहे हैं। इसी तरीके से रिपोर्ट देख के 85,000 के आसपास लगभग इसमें बच्चे मरे हैं। ये देखिए मुसलमान बच्चे मर रहे हैं, मुसलमान के पास घर नहीं है रहने के लिए। कुछ मुसलमान ऐसे हैं उनके पास बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है, घर नहीं है, यहाँ तक कि अपना पेट भी भरना उनको मुश्किल हो रहा है। और आप इस चीज़ की तरफ, इस गलत चीज़ की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं, केक को बनवा रहे हैं, इतने बड़े बड़े केकों को बनवाते हैं, इतना पैसा इस पर लगा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। उन बच्चों की तरफ देखिए, वो मुस्लिम बच्चे, वो हमारी माएँ बहनें जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जो सड़कों पर पड़े हुए हैं और भूख से मर रहे हैं, भूख प्यास से, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। यही असल नेकी है मेरे अजीज़ों, इस नेकी को करिए। जो चीज़ें जायज़ नहीं है इस्लाम में, उन चीज़ों को मत करिए। ये चीज़ें कल आपको जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये देखिए लोग नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मौसीकी इस्लाम में हराम है। ये क्या कर रहे हैं ये लोग, नबी रबीउल अव्वल के नाम पर, नबी के नाम पर ऐसी गलत चीज़ों को कर रहे हैं। और ये गलत चीज़ें करना इस्लाम में कतई जायज़ नहीं है। क्योंकि जिन ढोल तबले को आप तोड़ने आए थे, ये लोग उन्हें ढोल तबलों को बजा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह पाक ने मुझे इन शैतानी चीज़ों को तोड़ने के लिए भेजा है। तो आप इन चीज़ों को तोड़ने के लिए आए थे और ये इन्हीं चीज़ों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मौसीकी कर रहे हैं। ये नाचना गाना इस्लाम में बिल्कुल हराम है। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग रबीउल अव्वल मना रहे हैं, इस चीज़ का सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, इस चीज़ का सबूत सहाबी के ज़माने में नहीं था, इस चीज़ का सबूत तबे ताबीन के ज़माने में नहीं था, इस चीज़ का सबूत अइम्मा, 4 अइम्मा गुजरे हैं, उन 4 अइम्मा के नज़दीक ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चीज़ एक जालिम बादशाह था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 600 साल बाद इस चीज़ की इजाद हुई और इसको वफ़ात नबी के नाम से, इस दिन को वफ़ात नबी के नाम से उस बादशाह ने मनाने पर मुकर्रर कर दिया। उसने जब देखा कि ये जो ईसाई लोग हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन को, ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिसमस डे के तौर पर मनाते हैं, और इसी तरीके से इसने देखा तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी मनाएं। वफ़ात नबी इस दिन की शुरुआत की और ये दिन यौम वफ़ात के नाम से जाने लगा। बाद में इसी दिन को रबीउल अव्वल मिलादुन नबी के नाम से इस दिन को लोग मनाते हैं। और ये दिन मनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लोग जुलूस निकालते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं, ये चीज़ मेरे अजीज़ों जायज़ नहीं है। और जो मुल्ला लोग ये इस तरीके की चीज़ों को करने को कहते हैं, आप केक काट रहे हैं, याद रखिए हर साल इसमें अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। ये रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मेरे अजीज़ों इन चीज़ों से बचिए। इसी तरीके से एक और शख्स का बयान आता है कि भाई इन चीज़ों को, जो ये रबीउल अव्वल के दिन ये लाइट वगैरह लगा, ये करो, घर में झंडा लगाओ। मेरे अजीज़ अपने घरों पर लगाएं और 12 दिन तक कम से कम एक बल्ब लगा दें ताकि पता चले कि आप मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो। ये चीज़ें भी बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। आप एक दूसरी चीज़ इख्तियार कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, सहाबा से ये चीज़ नहीं मिलती हैं। आप लोगों ने कभी भी झंडा ये किसी तरीके का नहीं लगाया। जो ये चीज़ लोग बता रहे हैं ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इस चीज़ का आपका खामियाजा भुगतना होगा आखिरत के दिन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं, और आप ऐसे लोगों से मुँह फेर लेंगे, बात भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि दूर हो जाओ मेरी निगाह से। ये तुम लोगों ने नई चीज़ें मेरे बाद इजाद कर ली हैं दीन में। एक बात को याद रखिए, अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, के लोगों जो ईमान लाए, का कसीरुम मिनल अहबारी व रुहबान, के बहुत सारे मुल्ले, बहुत सारे पीर लोग, उनका काम ये है कि वो लोगों के माल को नाहक खा रहे हैं, लोगों को गलत चीज़ें बता देते हैं, लोगों के सामने मुख्तलिफ़ तरीके की बिद्दतें घड़कर, लोगों के सामने गलत चीज़ें बताकर उनको गलत तरीके की तरफ, रास्ते की तरफ ले जाते हैं और उनका माल खा रहे हैं। इस तरीके से उनका
ایک دنیاوی فائدہ اپنے آپ کو وہ پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط چیزیں بتا رہے ہیں. یہ چیز کلام پاک فرما رہا ہے. یہ جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، یہ پیر لوگ، ان لوگوں کی باتوں میں بالکل مت آئیں، اور کوئی بھی چیز ہو وہ حدیث کی روشنی میں اس چیز کو ایک بار تحقیق کر لیں اور علماء سے پوچھ لیں. بہت سارے ایسے علماء ہیں جو آپ کو حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. ان علماء سے رابطے میں رہیں تاکہ آپ ایسی غلط چیزوں سے بچ سکیں. لوگ دیکھیے ان چیزوں کو منا رہے ہیں. آج کل قوم کے حالات کو دیکھیے آپ. لوگ غریبی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور آپ ایسی چیزوں پر روپیہ خرچ کر، اتنا بڑا کیک ہے دیکھیے 100 پاؤنڈ کا، آپ اس نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس نبی کی طرف دیکھیے تو صحیح، اس نبی کی حدیثوں کی طرف دیکھیے تو صحیح. 2 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم کھجور اور پانی سے گزارا کیا کرتے تھے. 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا آپ کے گھر. جنگ خندق کے دوران ایک صحابی خندق کھود رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھ کے بھوک کی وجہ سے میرے پاس کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، میرے پیٹ میں ایک پتھر باندھ رکھا ہے میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا، آپ نے اس کو 2 پتھر دکھائے، یہ دیکھو کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. ہم کو ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی، دین کو جاننے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی، کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، جو چیزیں یہ چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں کے اوپر آپ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں. اس چیزوں سے بچے میرے عزیزوں. اور یہ پیسے کو ان لوگوں کے اوپر خرچ کریے جو لوگ آج بھوک کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لوگ مر رہے ہیں. ان لوگوں کی طرف خرچ کریے. یہی اصل صدقہ ہے، یہی اصل نیکی ہے. کلو معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہم کو پیش ہونا ہے. اور جو یہ ساری ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ لوگ ان غلط کاموں کو کر رہے ہیں. آپ کو ہر چیز کا جواب دینا ہے اور اللہ کے پاس آپ کو پیش ہونا ہے. تو میرے عزیزوں ان چیزوں سے بچ جائیے. یہی آپ کے لیے بہتر ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ لوگ ایسی بدعتوں سے دور رہیں، تبھی لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں.